ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑے پوری دیانتداری اور پورے شرح صدر کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، عربی زبان سے دوری دہشت گردی کے اندر بھی ایک اہم ترین سبب ہے۔ عربی زبان سے عدم واقفیت یہ فرقہ واریت کو بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ شاید کسی کو میرا یہ دعویٰ بڑا اچنبھا محسوس ہو، لیکن میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے درد دل رکھنے والے عام مسلمان یہ تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خود قرآن کریم کا بھی حکم ہے۔ اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کا ایک اہم ترین حل یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان احادیث طیبہ کو، قرآن کریم کو خود سمجھے۔ اور وہ کیسے سمجھے گا؟ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عربی سے واقفیت پیدا کر لے۔ جب عربی سے واقفیت پیدا کر لے گا تو بعض وہ آیات جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ سو کال دانشور اپنی طرف سے معنی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، تفرقہ بازی پیدا کرتے رہتے ہیں، جب عام مسلمان عربی کی گہرائی کو، اس لفظ کے معنی کو، اس کی تشریح کو، ترجمے اور تفسیر کو خود جانتا ہوگا تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص اس کو کنفیوژن کے اندر مبتلا نہیں کر سکے گا۔ تو فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ ایک اہم ترین، اچھا اسی طرح میں اس کی ایک تازہ مثال آپ کو بتا دوں، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، بعض لوگ سو کال دانشور، لبرل اور کچھ سیکولر قسم کے احباب یہ کہتے ہیں جناب قرآن کریم نے شراب کو حرام نہیں قرار دیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ انڈر ڈیبیٹ رہا موضوع۔ تو حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی جہالت کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کے اندر اس کو رجس قرار دیتا ہے۔ اب کوئی شخص جا کر رجس کا ترجمہ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر جا کر کے تلاش کرے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ملے گا۔ اس کے ترجمے اور اس کی ڈکشنری کے اندر جو میننگ لکھے ہوئے ہیں وہ لکھا ہوا ہے گندگی، نجاست، گندی چیز، ناپاک چیز، گندا فعل، بدکاری، گناہ، حرام، لعنت، کفر، عذاب۔ یہ رجس کے معنی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جس چیز کو اللہ رب العزت یہ القاب دے رہے ہوں، یہ لفظ تو میں کہتا ہوں رجس کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا یہ تو ناجائز یا کراہت یا قباحت یا حرام سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے۔ اور ہمارے سو کال دانشور کیا کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب قرآن کریم نے شراب کو حرام نہیں قرار دیا۔ ارے حرام کا لفظ نہیں ہے، یہ لفظ اللہ نے بیان کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تو یہ یاد رکھیں، جہالت ختم کرنے کا، فرقہ واریت ختم کرنے کا ایک اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، احادیث طیبہ کو ڈائریکٹ سمجھا جائے۔ تو قرآن اور احادیث طیبہ کو کب سمجھے گا عام مسلمان؟ جب عربی سے واقفیت رکھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عربی زبان کو فروغ دینا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور حکومتوں کو بھی اس بات پر آنا چاہیے۔ ارے بھائی تم اپنے ملک کے اندر امن و امان چاہتے ہو، فرقہ واریت ختم کرانا چاہتے ہو، آئے دن کے جھگڑے ختم کرانا چاہتے ہو، اس میں بھی ممد اور معاون یہی بات ہوگی کہ تم اسکولوں کے نصاب تعلیم کے اندر عربی زبان کو شامل کرو، اس کو سلیبس کا ایک لازمی جز اور حصہ قرار دو۔